ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ فرماتے کہ بے شبہ نماز مسلمانوں پر اوقات مقررہ میں فرض ہے، یعنی ہر مسلمان مرد و عورت پر دن و رات میں 5 مرتبہ اللہ رب العزت نے نماز فرض کیا ہے۔ اور نماز تو اللہ رب العزت سے مانگنے کا ذریعہ ہے، اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ بندہ جب نماز کے اندر داخل ہوتا ہے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اور اللہ رب العزت سے جو کچھ بھی نماز پڑھ لینے کے بعد ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری چیزیں ان کو عطا فرماتے ہیں، ان کو ضروریات کو پوری فرماتے ہیں۔ بلکہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ تم نماز کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ پتہ یہ چلا کہ نماز اور صبر اللہ رب العزت سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے ہم مانگ سکتے ہیں، یعنی جو کچھ اللہ سے مانگیں گے نماز پڑھ لینے کے بعد، اللہ تبارک و تعالی ہم کو پھر وہ چیزیں عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا صلی فی العلانیۃ فاحسن، کہ بندہ جب علانیہ طور پر نماز پڑھتا ہے اور اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہے، وصلی فی السر فاحسن، اور تنہائی میں بھی اچھی طرح سے نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ھذا عبدی، یہ میرا سچا بندہ ہے، سچا بندہ ہے۔ اور ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واشد فقرک، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے اپنی اوقات کو فارغ کر لو، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، اور فقر اور محتاجگی کو دور کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَشُدَّ فَقْرَكَ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہارے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا۔ یعنی پریشانی، ٹینشن، ایک پریشانی آئی تھی ابھی ختم بھی نہیں ہوئی کہ دوسری پریشانی آ گئی، دوسری ختم نہیں ہوئی کہ تیسری پریشانی آ گئی۔ یہ مطلب ہے یدیک شغلا ولم اشد فقرک، اور فقر و محتاجگی کے دروازے کو بند نہیں کروں گا۔ تو پتہ یہ چلا، یہ نماز اہم عبادت ہے، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، راز و نیاز کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے مرد و عورت، عاقل و بالغ مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض قرار دیا ہے، اور جسے نماز کی چاشنی لگ جاتی ہے، اس کی حلاوت مل جاتی ہے، تو پھر وہ نماز ترک نہیں کرتا ہے۔ ایک تاجر اپنے غلام کے ساتھ بازار سامان خریدنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں مسجد تھی، نماز کا وقت ہو گیا، تو غلام نے دیکھا کہ نمازی لوگ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، تو غلام نے آقا سے اجازت لی کہ آقا اجازت دیں کہ میں نماز ادا کر لوں۔ آقا نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے جاؤ نماز پڑھ لو، اور وہ باہر ہی کھڑے رہے۔ چنانچہ غلام مسجد کے اندر گئے، نماز میں مشغول ہو گئے، نماز ختم ہوئی، سارے لوگ باہر نکل گئے، لیکن وہ غلام مسجد ہی کے اندر تھا۔ تو آقا نے باہر سے آواز دی، فلاں، سارے لوگ مسجد سے باہر نکل آئے، تم کیا کر رہے ہو، آؤ۔ تو اندر سے غلام نے جواب دیا کہ آقا مجھے آنے نہیں دیتا، نکلنے نہیں دیتا۔ آقا باہر کچھ دیر تک انتظار کرتا رہا، پھر آواز دی، پھر وہی جواب دیا کہ مجھے باہر نکلنے نہیں دیتا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد آقا نے کہا کہ کون نکلنے نہیں دیتا؟ اس غلام نے جواب دیا، وہی جو آپ کو اندر آنے نہیں دیتا،
وہی مجھے اندر سے باہر نکلنے نہیں دیتا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہی ہے، اللہ کے توفیق ہی سے ہم مسجد جا پاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت سے راز و نیاز کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی رہیں، وقت ہو جائے تو نماز ضرور پڑھ لیا کریں۔